ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، مقابلہ خطاطی اپنے اختتام کو پہنچا اور مقابلہ نعت خوانی میں ہمارے 2 کنٹسٹنٹ ثنا خوانی کر چکے ہیں، دونوں ہی کمنٹس بھی لے چکے ہیں. 3rd کنٹسٹنٹ بچی ہیں، ان سے بھی سنیں گے، ان کے لیے بھی کمنٹس لیں گے، لیکن تھوڑا سا انتظار آپ کو کروائیں گے ہم. اس سے پہلے کہ ان کی جانب آئیں، آپ کی جانب آؤں گی میں فاطمہ. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے خطاطی کی حبیب اللہ کی. یہ بتائیے پروگرام صبح خیر میں آ کر کیسا لگا، آن اسکرین آ کر کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ. کرتے رہے ہو آپ اسکول وغیرہ میں ویسے پریزنٹیشن وغیرہ بناتے ہو، پینٹنگ کرتے ہو، شوق ہے؟ جی. کل کا پروگرام دیکھا تھا؟ جی. کیا سوچا تھا کہ آج کون سے کلرز کا انتخاب ہوگا، کیا چیز ہوگی؟ کوئی چیز دیکھ کے آپ نے سوچا تھا کہ ان کی جو ہے چیز زیادہ اسکرین پر اچھی آئی تو مجھے ریڈ کلر لینا چاہیے، یا ان کا کلر زیادہ اچھا ہے مجھے گرین بارڈرز کرنے چاہیے؟ کیونکہ کل بھی ہم نے جو خطاطی کی اس میں کنٹسٹنٹس نے ہمارے گرین بارڈرز اور ریڈ کلر کا انتخاب کیا، تو لگتا ہے کل کا دیکھ کر کچھ نہ کچھ ہنٹ ملا ہے، یا یہ اپنا ہی آئیڈیا تھا؟ دونوں چیزیں دیکھا بھی اور آئیڈیا بھی. اچھا، دونوں ہی کی خطاطی ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے. پہلے تو بہت بہت مبارکباد. آپ پروگرام صبح خیر تک ARYQ TV تک آئیں. یقیناً آپ کے اپنے جاننے والے اور آپ کو بہت سے ایسے ناظرین جو آپ کو نہیں جانتے تھے اب جانتے ہیں کہ فاطمہ بہت اچھی خطاطی کرتی ہیں، نمیرہ بہت اچھی خطاطی کرتی ہیں. مقابلے کا رزلٹ کب اناؤنس ہوگا یہ آپ جانتے ہیں. بہترین خطاطی کرنے والے جو ہمارے کنٹسٹنٹس ہوں گے ان سے ہماری ملاقات ہوگی اب 10 ربیع الاول کے پروگرام میں. تو آپ دونوں میں سے وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کا کام سلیکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم پروگرام میں دعوت دیں گے، آئے گا، انعام لے گا، سرٹیفکیٹ لے گا؟ اب یہ بات تو ابھی راز ہے، وہ آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ جب کال آئے گی کہ آپ کا کام سلیکٹ ہو چکا ہے. ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے. بہت بہت شکریہ نمیرہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی، بہت بہت شکریہ فاطمہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی. انشاءاللہ جو بہترین ہوگا اس سے ملاقات ہوگی اب 10 ربیع الاول. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، ہم نے مقابلہ خطاطی پیش کیا، یقیناً آپ نے دیکھا اور بے حد پسند کیا. ہماری دونوں ہی کنٹسٹنٹس نے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام حبیب اللہ کی خطاطی کی، اور یہ وہ پیارا نام ہے جس پر شاعر جب اس صفات کو، اس صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں تو اشعار اتنے ملتے ہیں جن میں سے ایک یہ یاد آتا ہے مجھے کہ تو خدا کا پیارا حبیب ہے، تیری عظمتوں کا جواب کیا، اور تیرے پائے ناز میں عرش ہے، تیری رفتوں کا جواب کیا. جیسے کہ یہ شعر اگر میں بیان کروں صاحبہ جی اور سادیہ، ہم نے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کیا، اور اسی شعر کی جو دوسرا ہمیں مصرع ملتا ہے کہ تیری رفتوں کا جواب کیا، کہ تیرے پائے ناز پر ہے، تو یہ معجزہ بھی بیان ہو گیا، حبیب اللہ صفت بھی بیان ہو گئی، تو دونوں باتیں لنک ہو گئی. اب ہماری 3rd کنٹسٹنٹ بات بچی ہے، نام ہے سہرش. کس کلام کا انتخاب کیا ہے اور کیا سوچ رہی ہیں؟ دونوں کنٹسٹنٹس کو سن چکی ہے، کتنی پریشانی، کتنی کنفیوژن اور کتنی کانفیڈنٹ ہے؟ اوور ٹو یو. سارے سوال آپ پر. کانفیڈینس تو بہت ہے اور تیاری مجھے خاصی تھی. کیا ہوتا ہے؟ تیاری ابھی ہے، باقی ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. کون سا کلام ہے؟ زمین و زماں تمہارے. بالکل تیار، بہت خوبصورت. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، بسم اللہ کیجیے. زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنی دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی
تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنیرو جہاں تمہارے لیے. بے شک بہت پیارا کلام. کیسا پڑھا, کیا غلطیاں ہیں اور کون سی باتیں ہیں جن کو تھوڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے, یہ تمام ہنٹس ہمارے ٹیچرز دیتے ہیں اور یہ دونوں ججز آج آپ کے لیے بحیثیت ٹیچر یہاں موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں کیا کہیں گی. صاحبہ جی آپ سے آغاز کرتے ہیں. کلام آپ نے ٹھیک کہا, بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ثنا خوانوں نے اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ان کی وجہ شہرت بھی بنا, شہرت بھی بنا. بے شک, بالکل. تو بہت ہی اچھا کلام ہے اور بہت بڑے شاعر کا کلام ہے. میں نے اچھی کوشش کی پڑھنے کی, لیکن ایک جو مجھے سب سے بڑی کمی لگی, مطلب وہ اگر کوئی مقابلے میں حصہ لے تب بھی, اگر کسی محفل میں پڑھے تب بھی, اگر اکیلے میں پڑھے, اگر خود ہی تنہا پڑھے تب بھی وہ چیز ہونی نعت کے لیے میں سمجھتی ہوں بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ نعت پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر فیل نہ ہو, آپ کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے. بے شک آپ تنہا بھی پڑھیں کیونکہ آپ ان کی سرکار میں پیش کر رہے ہیں. تو سوری ٹو سے فیل مجھے بالکل بھی ان کے پڑھنے میں نہیں لگی, بالکل سپاٹ سا ایک تھا, فلیٹ آیا. ہاں بالکل فلیٹ آیا. وہ جو ایک جو پڑھنے کی غلطیاں تھی وہ تو ایک وہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں, اس میں بھی ان کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو شوق ہے, آپ اپنی آواز کو اتنے حسین کام کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اللہ نے یہ شوق آپ کے اندر ڈالا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ پریکٹس کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ماشاءاللہ, جذبہ بہت پیارا ہے, لیکن کیسا پڑھا اس حوالے سے سہار بازی تو کمنٹس دے چکی ہیں. سعدیہ آپ کی طرف آؤں گی, کیا کہو گے؟ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی, کلام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے جیسا آپ سب جانتے ہیں, لیکن مجھے جو کمی لگی, یقیناً بہت کمیاں لگی مجھے, یہی کہوں گی کہ ان کو پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. اور فلیٹ گیا, بہت فلیٹ گیا, اور اٹھا بھی جب رہی تھی تو اس میں بھی ان کی آواز کافی وائبریٹ ہو رہی تھی. بتانے کا اس مقصد یہ نہیں کہ ڈسہارٹ ہونے کی بجائے آپ ان چیزوں کو اپنا مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گی تو یقیناً ان چیزوں کو مد نظر پڑھیں. ٹھیک ہے, ان باتوں کا خیال رکھنا ہے, پھر انشاءاللہ بہتر سے بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں. کیسا محسوس کر رہی ہیں سہرش پروگرام صبح بخیر میں شامل ہو کر؟ یہ بتائیں. اچھا, زبردست. ماشاءاللہ. ماہرہ کی طرف آؤں گی. ماہرہ کلام پڑھا, بہت پیارے کمنٹ کیے, مائک لے لیجیے اور بتائیے کیسا فیل کر رہی ہیں اور کیا لگتا ہے سیمی فائنل تک کوالیفائی کر لیں گی؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. بے شک بے شک, یہ بہت پیاری بات ہے کہ نہیں انشاءاللہ نہیں, میں تو کر ہی لوں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا ضرور. ماشاءاللہ. ہماری پہلی کنٹسٹنٹ سہار نے بھی بہت پیارا پڑھا. بہت اچھا پڑھا. کیا کہیں گی, کیسا فیل ہوا پروگرام میں شامل ہو کر؟ بہت اچھا لگا یہاں آ کر سب کے ساتھ بن کر, اور ان کی کمنٹس پہ خوشی ہے. میں آگے یہ سن کر کتنی خوشی ہوئی کہ آپ جن کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, جن کو فالو کرتی ہیں, ان کی جھلک کہیں نہ کہیں سہار بازی اور سعدیہ کہتی ہیں ان میں آپ کو نظر آئے. بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ سے بہت زیادہ. ماشاءاللہ. ہمارے تینوں کنٹسٹنٹ پڑھ چکے ہیں, انشاءاللہ اب فائنل ریزلٹ کا بھی وقت قریب ہے, لیکن اس سے پہلے کی کیلکولیشن کی جائے اور بتایا جائے کہ کون ان ہے, کون آؤٹ ہے, کون سیمی فائنل تک پہنچا اور کون آج واپس لوٹ جائے گا اپنے گھروں کی جانب. کیوں نہ کلام شامل کیا جائے. سعدیہ آپ یہاں موجود ہو, انشاءاللہ آپ کی خوبصورت آواز ہے, میں چاہوں گی مائک ہمارا سعدیہ تک پہنچا دیا جائے. سعدیہ پہلے یہ بتاؤ, ربیع الاول کی خاص تیاریوں میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تیاریاں بس یہی ہوتی ہیں کہ کپڑے زیادہ سے زیادہ بنانے پڑتے ہیں. ہمارے دکھ میں شریک ہے. یہ دکھ کیا, یہ تو جشن کا موقع ہے, جتنے کپڑوں کا دکھ ہوتا ہے. یسرا کے سوال سے مجھے اسی لیے ایسے کہ یسرا نے اب اس کو پھنسا دیا, یہی جواب آئے گا اس کے علاوہ. لڑکیوں کا ایک ہی وہ ہوتا ہے کپڑے, اور ہم لوگوں کا تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. اور سہار بازی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ ہم جب محافل میں جاتے ہیں
تو لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے یہ نہیں بتاتے آپ فلاں جگہ وہ جہاں آپ ڈریس والا پنک والا پہنا تھا یا گرین پہنا تھا وہ والا. جب کوئی فرمائش کرتی ہیں کلام کی خواتین تو اکثر ایسا ہوتا ہے انہیں وہ یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سا شعر تھا, تو کہتی ہیں وہ جو گلابی کپڑے میں آپ نے نعت پڑھی تھی. سعدیہ کلام کی میں آپ سے فرمائش کر چکی ہوں, یہ فرمائش پوری کریں گے, لیکن ایک اور فرمائش آپ سے, آپ کی اجازت سے ایک بریک, اس کے بعد کلام انشاءاللہ سعدیہ آپ کا کلام رزلٹ اور سار باجی آپ سے بھی کلام ضرور سنیں گے, کیونکہ یہ سیکھنے آئے ہیں اور ہم نے بھی سننا ہے, اور یہ موقع ہمیں بڑی مشکل سے میسر ہوتا ہے کہ آپ آ جائیں اور ہم سنیں. ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں, پروگرام صبح خیر جاری ہے ساری, بس ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, صبح خیر, ایک مدد حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. آج ربیع الاول کی 3 تاریخ, اور جیسے جیسے وہ پیارا دن 12 ربیع الاول قریب آتا جا رہا ہے, مقابلہ اپنے پیارے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. آج بھی 3 کنٹسٹنٹس موجود تھے, تینوں نے پیارے انداز میں پڑھا, بھرپور انداز میں, جس قدر وہ پڑھ سکتے تھے, اپنی پرفارمنس دے سکتے تھے, 100% ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے, کیا. تینوں کے لیے کمنٹس بھی لیے. اس سے پہلے کہ فائنل ریزلٹ کی جانب بڑھیں اور جانے کے سیمی فائنلسٹ کون ان تینوں میں سے قرار پائیں, سعدیہ بریک پر جانے سے پہلے آپ سے میں نے فرمائش کی تھی کلام کی, آپ کی جانب کاوش قاضی صاحب کا کلام ہے اور بہت خوبصورت ہے, پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا. نصیب میرا منور میرے گھر میں اجالا ہے, نصیب میرا منور میرے گھر میں اجالا ہے, میری منزل میرا راہبر مدینے والا ہے, ہاں میری منزل میرا راہبر مدینے والا ہے. نصیب میرا منور میرے گھر میں اجالا ہے, نصیب میرا منور میرے گھر میں اجالا ہے, میری منزل میرا راہبر مدینے والا ہے, ہاں میری منزل میرا راہبر مدینے والا ہے. زمانہ میرا دور ہے تو مجھ کو کیا غم ہے, زمانہ میرا دور ہے تو مجھ کو کیا غم ہے, کہ میرے ساتھ میرا کالی کملی والا ہے, ہاں کہ میرے ساتھ میرا کالی کملی والا ہے, ہاں نصیب میرا منور میرے گھر میں اجالا ہے. سبحان اس کے لیے معذرت. ماشاءاللہ بہت پیارا بڑا سعدیہ, اور ماشاءاللہ آپ تو جو بھی کلام پڑھتے ہیں ہمارے ججز, اور آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں لوگ, محبتوں سے نوازتے ہیں, چاہے وہ سہار اعظم صاحبہ ہوں یا سعدیہ کاظمی صاحبہ ہوں یا ہمارے کیو ٹی وی کی فیملی کی کوئی بھی ہماری پیاری ثنا ہوں, سب کو بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبتوں سے نوازتے ہیں. اور یقیناً وجہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی نسبت ان سے جوڑ لی کہ جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا. وقت ہوا ہے اناؤنسمنٹ کا, ان تینوں میں سے وہ کون ہے جو کوالیفائی کر گئی ہیں فار دا سیمی فائنل, سہار باجی اور سعدیہ کاظمی. کیا رائے ہے متفقہ طور پر, کون رزلٹ اناؤنس کر رہا ہے؟ جی تیسرا سحر نے بھی بہت اچھا پڑھا, آواز بہت اچھی, سارا کچھ ان کو بتایا. سیرس نے بھی بہت اچھا پڑھا, مائرہ نے بھی بہت اچھا پڑھا, مگر پھر وہی بات کہ 3 میں سے کسی ایک کو ہی آگے بڑھنا ہے. تو لیکن جو آج یہیں تک رہے ان کا سفر یہ نہیں کہ آج یہیں تک ہی ختم ہو گیا ہے. صحیح, وہ بالکل ڈسہارٹ نہ ہو, ان کو اور محنت کرنی ہے.
اور جب آپ کو اپنی کوئی غلطی پتہ چل جاتی ہے تو آپ جب نیکسٹ ٹائم آتے ہیں اپنی پرفارمنس کے لیے تو اور زیادہ پرفیکٹ ہو کر آتے ہیں. یہ چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہ غلطی کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آگے جانے کے چانسز اور زیادہ ہو گئے ہیں. صحیح, بالکل. تو اس لیے ڈسہارٹ نہ ہو, محنت کریں اور زیادہ اور کوشش کریں کہ اور بھی اچھا پڑھنے کی. جی, تو وہ کون خوش نصیب ہے, تینوں کے دل یقیناً ابھی میکسیمم جو بیٹ ہوتی ہے اس پر بیٹ کر رہے ہیں. آج جو ہمارے پاس شرکت ہے ان میں سحر ہیں, سحرش ہیں اور مائرہ عاصم ہیں. صحیح. تو ان میں سے آج جنہوں نے یہ ون کیا ہے وہ ہیں مائرہ عاصم. مائرہ عاصم, بہت مبارک ہو مائرہ آپ کو. آپ نے یہ مقابلہ ون کیا. اپنے ججز سے اگر آپ ہاتھ ملانا چاہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. صحیح, مائک لے لیجیے جناب. ماشاء اللہ, بہت پیارا ہمارے تینوں ثنا خوان نے پڑھا. اور وہی بات, سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنے ججز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ میرے سینئر ہیں یہ, اور انہیں سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے. بالکل. اور مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے سیمی فائنل بہت اچھا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اسی کو آگے بھی کنٹینیو رکھیں یہی چیز. سحر اور سحرش دونوں کے ساتھ میری دعائیں ہیں. انشاءاللہ پروگرام صبح خیر کے دروازے کھلے ہیں ہمارے ان ثنا خوانوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اپنی آواز کو اس کام کے لیے وقف کریں, عشق اظہار کے لیے وقف کریں. اور انشاءاللہ آپ سے مجھے پوری امید ہے پھر پروگرام صبح خیر میں آپ آئیں گے, اور ہو سکتا ہے اتنے گروم ہو کر, اتنا سیکھ کر آئیں کہ پھر کسی مقابلے کو آپ بھی جج کر رہے ہو اپنے ٹیچرز کی طرح. انشاءاللہ امید پازیٹیو رکھنی چاہیے. وقت ہوا اجازت لینے کا. یقیناً آج کا پروگرام ہمارے ناظرین نے موضوعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی. ناظرین, دراصل پروگرام صبح خیر کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ہر صبح آ کر یہاں پر نعت پڑھ لینا ایک روایت ہے؟ نہیں, یقیناً یہ ایک طریقہ ہے, ایک طرز ہے جو ہم نے اپنایا. اور ہماری امید یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر اگر کوئی ایک شخص بھی, کوئی ایک فیملی بھی موٹیویٹڈ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں ذکر کی محفل سجائیں, درود کی کثرت کریں, حضور کے ذکر کو بلند کریں. گو کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو کوشش کیجیے, ابھی سے آغاز کیجیے, ان کو بتائیے اپنے آقا کے اوصاف, ان کے معجزات. تو یقیناً جو محبت, جو عشق ان کے دل میں پیدا ہوگا وہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ پھر وہ جا بجا زبان سے اظہار بھی کریں گے, کبھی نعت کی صورت میں, کبھی درود کی صورت میں, کبھی سلام کی صورت میں. اپنی میزبان اسراء خان کو آپ اجازت دیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل 4 ربیع الاول. پھر ایک مقابلہ نعت خوانی کا سجے گا, پھر مقابلہ خطاطی کا ہوگا, ساتھ ہوگا آپ کا, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے اسکالرز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پھر کسی انمول پہلو کو روشن کریں گے, اجاگر کریں گے. آج کا پروگرام کیسا لگا, کس قدر پسند آیا, مزید آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کی ہر ایک بات, ہر ایک میسج ہمارے لیے بہت اہم ہے. آپ کے جو میسج ہمیں موصول ہوئے انشاءاللہ کل ضرور شیئر کریں گے. ناظرین, تھینک یو سو مچ فار آل یور لو. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اختتام کریں گے انشاءاللہ سحر اعظم صاحبہ آپ کی پیاری آواز کے ساتھ, کلام کے ساتھ. اپنی میزبان اسراء خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے, ہاں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا
ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے ہاں شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے آبال کو بھاری ہوں نذیر، کیوں نہ پلڑا تیرے آبال کو بھاری ہوں نذیر، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے